ایز اے پولیٹیشین، پارٹی افیلیشن کی بات نہیں کر رہا. راجہ پرویز اشرف بھی پولیٹیشین ہے، یوسف رضا گیلانی بھی پولیٹیشین ہیں، الیکشن جیت کے آئے ہیں آپ لوگوں کی طرح. الیکٹڈ ریپرزینٹیوز اپنی غلطیوں سمیت ورسز دا ججز. آپ کی ذہنی لائلٹی تو سپلٹ ہوں گی نا جی کہ پبلک ریپرزینٹیوز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو بڑا واضح قسم کا پہلے بھی آپ کو میں نے اشارہ دیا تھا اور ابھی بھی میں دوبارہ بڑے کھل کے بات کرتا ہوں. اگر پارلیمنٹ کو ہم سپریم نہیں کریں گے، اور پارلیمنٹ ظاہر ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے افراد ہیں اور پارلیمنٹ کا جو قائد ایوان ہے جو اسمبلی میں ہوتا ہے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، آئندہ آنے والے دور میں بھی کبھی پرائم منسٹر سر اٹھا کے وہ فیصلے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جرأت مندانہ ہوں گے، وہ جرأت سے شاید نہ کر سکے اگر یہ سارے حالات چلتے رہے. لیکن اس کے پیچھے ہمیں کیا رول ادا کرنا ہے؟ کسی بھی ادارے کو بالادست کرنے کے لیے کسی دوسرے ادارے کا سر نیچا کرنا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم سپریم کورٹ کے گوڑے نہیں لگائیں گے اس وقت تک پارلیمنٹ بالادست نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے. ججز نے جو آپ نے بھی 6 آپشنز کی بات کر رہی تھی وہ اس لیے دیے تھے کہ وہ شاید خود بھی اس کنفرنٹیشن کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے. انہوں نے بھی آپ کو 6 راستے دے دیے کہ یار کسی راستے سے نکل جاؤ، ہمارے متھے نہ لگو، یہ ایک معاملہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس پہ کسی طریقے سے آپ عمل درآمد کر لیں. حتیٰ کہ جو ابھی فخر امام صاحب فرما رہے تھے الیکشنز سب سے بہترین آپشن ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا آپشن ہی کوئی نہیں ہے. وقت بہت کم رہ گیا ہے، چند مہینوں کی بات ہے، اور باعزت طریقے سے اگر یہ بھی الیکشن اناؤنس کر دیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی. جان نہیں چھوٹتی نا، یہی تو بتا رہا ہوں. تو وہ تو کیئر ٹیکر، جو بھی پرائم منسٹر آئے گا اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ورڈکٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا لازم ہے. اب اس کی ایک آلٹرنیٹ بات ہے، میں ذرا وہ کرتا ہوں. یا تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ وہاں پہ جو پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہے وہ آپ کا ہے، وہ آپ کے کرپشن کی مد میں آپ نے لیا ہے، آپ انکار بھی کر رہے ہیں. یہاں پہ اگر بات ہوتی ہے اگر کوئی ہمارا مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ بیٹھا ہو تو وہ جناب سیف الرحمان اور احتساب الرحمان سے شروع کرتے ہیں. وہاں پہ تو نہ کوئی سیف الرحمان ہے نہ کوئی احتساب الرحمان ہے. اگر آپ سچے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بہترین موقع یہ ہے کہ آپ، وہ تو انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں بقول آپ کے، یہ تو بائسڈ کورٹس ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنی سچائی ثابت کریں. یعنی وہ بھی نہیں کر رہے. آپ ایک شخص کو بچانے کے لیے آپ کتنے اداروں کو، کتنے سسٹم کو، کتنے وزیر اعظم کو، وزراء اعظم کو آپ داؤ پہ لگائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے یہ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. اچھا پارلیمنٹ کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن فی الحال آپ نے بیان کیا کہ آپ اصولاً تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ظاہر ہے بھاتی ہے، آپ کو بھانی بھی چاہیے، پبلک ریپرزینٹیوز کا کام ہی یہی ہے. لیکن پارلیمان کی سپریمیسی جس طریقے سے حاصل کی جا رہی ہے وہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے ججز کو نیچے دکھا کے. یہ آپ کی سمیشن، یہ سمری آپ. صدیقی صاحب اس کے اوپر واپس جائیے کہ یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے سامنے بھی وہی ایشو ہوگا. تو یہ پرائم منسٹر کا ایشو تو ہے نہیں، یہ تو صدر کی امیونٹی کا ایشو ہے، بنیادی معاملہ جو آرگو کورٹ کے سامنے وہ نہیں کرتے. تو یہ کیا عدالت کو خود ہی یہ معاملہ طے نہیں کر دینا چاہیے کہ اگر صدر کی امیونٹی کی وجہ سے اس تمام نظام جو ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے تو عدالت خود ہی کہہ جی ہم طے کر دیتے ہیں کہ صدر کی امیونٹی کیا ہے؟ دیکھیے کورٹ خود سے یہ طے نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ آرگومنٹ، دیکھیے جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب کورٹ میں پیش ہوئے تھے انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلی بات یہ کہی تھی جب پہلی دفعہ کورٹ میں وہ حاضر ہوئے تھے کہ میں خط اس لیے نہیں لے سکتا کہ پریزیڈنٹ کو آرٹیکل 248 کے تحت امیونٹی حاصل ہے، تو اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. آپ امیونٹی جو آدمی کلیم کر رہا ہے تو اس کا جواب انہوں نے اعتزاز احسن صاحب نے یہ دیا کہ اس وقت جو مقدمہ سپریم کورٹ کے پاس ہے وہ توہین عدالت کا مقدمہ ہے، پریزیڈنٹ کی امیونٹی سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس کو میں آرگو نہیں کروں گا. تو کورٹ نے تو بارہا ان سے یہ کہا کہ آپ 248 کو آرگو کر لیں، اور آرگو کر لیں اگر آپ ہمیں کنونس کر دیں گے کہ یہ اس وجہ سے خط نہیں لکھا جا سکتا تو ہم مان لیں گے. غالباً اس میں یہ جو میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ اس سے اعتراض اس بات سے کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آرٹیکل 248 کی تشریح کوئی ایسی آ جائے کہ وہ امیونٹی جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے انہوں نے اس کو آرگو نہیں کیا. لیکن صدیقی صاحب میری گزارش ہے، میں اگر قطع کلامی کی معذرت اگر میں یہ آرگو کر پاؤں آپ کے سامنے، اور ظاہر میں آئین کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور آپ کو ہو سکتا ہے یہ بالکل بے محل سی بات لگے، لیکن پھر بھی مجھے کہنے دیجئے کہ اگر nobody is going to the core of the issue، ہم حکومت کی طرف سے تو استثناء صدر صاحب کی اس کے اوپر بات نہ کرنا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کہیں کورٹ یہ ڈیسائیڈ ہی نہ کر دے. مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کورٹ کو بھی معلوم ہے کہ کس وجہ سے یہ تمام معاملہ پھنسا ہوا ہے. یہ پرائم منسٹر کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو صدر صاحب کی امیونٹی کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے تمام نظام مفلوج ہوا ہے.
اور یہ آپ نے درست فرمایا, ہم اس دن کورٹ میں موجود تھے جب پرائم منسٹر صاحب نے آتے ساری پوڈیم پر پہلی بات یہ کی تھی, کورٹ کے پاس آپشن تھی ٹو ٹیک اٹ اپ, تو کورٹ اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کرتی؟ ان کے پاس آلریڈی یہ بیان آ چکا ہے پچھلے پرائم منسٹر کے بیان کے حوالے سے. وائی ڈونٹ دے ٹیک اٹ اپ؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی ظاہر ہے جی, آپ سے تشریح کے لیے تو آپ کے پاس ہی آئیں گے. دیکھیے, یہ کورٹ نے ان کو بار بار یہ کہا کہ اگر امیونٹی کسی کو حاصل ہے تو وہ کورٹ کو اپروچ کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹ نے ہیئرنگ کے دوران یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر کسی کو امیونٹی حاصل ہے تو وہ کورٹ کو اپروچ کرے, کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی. تو کورٹ کے پاس اگر کوئی ایشو آپ ریز نہیں کریں گے تو کورٹ خود سے تو اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گی. ریز تو ہوا تھا, یہ ریز تو ہوا تھا, جو فل ٹاس بال گیلانی صاحب نے کروائی تھی, کورٹ could have lashed on to it اور اس کو اپنا حصہ بناتی, لیکن میری اپنے ناقص رائے میں بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا تھا, اور آن دا ریکارڈ بیانات جو ہیں وہ ہائیسٹ اتھارٹی کی طرف سے آ چکے ہیں, اور یہ وہ کورٹس ہیں صدیقی صاحب جو پریس کے اندر چھپنے والی معاملات کو کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیتے ہیں. ایک نہیں 20 لوگوں نے پریزیڈنٹ صاحب کے استثناء کے اوپر پبلکلی ڈیبیٹ کیا ہے. تو یہ کہنا جی کہ جب تک کورٹ کے سامنے آئے گا, معذرت کے ساتھ کورٹ از آلسو اسکرٹنگ دی ایشو. دیکھیے, آپ اس بات کو خیال رکھیں کہ جو پرائم منسٹر کا وکیل ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں استثناء پہ آرگو نہیں کرنا چاہتا. اب اگر کورٹ اس کو ٹیک اپ کر کے اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے تو یہ ایلیگیشن آپ لگا سکتے تھے کورٹ کے خلاف. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ کورٹ نے بغیر اس بات کو دیکھے ہوئے کہ وہ وکیل کیا کہہ رہا ہے, اس ایک ایسا پوائنٹ ریز کر کے خود ہی ڈیسائیڈ کر دیا جو ان کے سامنے آرگو نہیں ہوا تھا. اصل میں کورٹ کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. کورٹ نے ان کو آفر کیا, کورٹ نے ان کو بارہا کہا, اور وہ یہ کہتے رہے کہ میں اس پہ آرگو نہیں کروں گا. اب اگر ایک شخص جو مقدمے کے اندر وکیل ہے اور ایک پارٹی کی طرف سے وکیل کے طور سے پیش ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں یہ پوائنٹ آرگو نہیں کرنا چاہتا, تو اگر کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر دے تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس پر بھی اعتراضات کی بوچھاڑ ہو جاتی, اور بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ نے وہ پوائنٹ ڈیسائیڈ کر دیا جو کہ وکیل تیار ہی نہیں تھا, جو چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس پہ ڈیسائیڈ کر جائے. ٹورڈز دی ویری اینڈ فخر امام صاحب, یہ ٹریجڈی ہے مجھے لگتی ہے پاکستان کے اندر کہ اتنا بڑا معاملہ ہے, ریاست بھی مفلوج, حکومت بھی مفلوج, میڈیا جو ہے اس کے اوپر مکمل طور پر فوکس, لوگوں کے ایشوز ہیں دے ہیو بین سائڈ لائنڈ, اور ابھی بھی کور ایشو آرگو نہیں ہو رہا. کور ایشو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ کا استثناء ہے. کیا پولیٹیکلی شوڈ وی ناٹ ٹیک اٹ اپ؟ اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے کیا؟ میرے خیال میں آپ نے پن پوائنٹ تو کر دیا ہے. اب یہاں وہی سگیسٹی وزڈم کی باتیں ہیں کہ آیا کہ کون سا وہ ادارہ ہے, پارلیمان ہے یا کورٹ ہے, اس کے اوپر وہاں ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی جیسے آپ نے کہا ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم, جیسے میں نے کہا کہ wise heads should sit together and come to some kind of fruition, کیونکہ پاکستانی قوم کا اس میں بہت گیا, اور جیسے آپ نے کہا کہ عوام کی پرسیپشن اور ہے, لیگل جورسٹک اور کانسٹیٹیوشنل ایشو بہت ہی ایک گمبھیر بن چکا ہے. کورٹ کے پاس پاسبلٹی سارا معاملہ ہے ہی پریزیڈنٹ کے استثناء کا. طلعت صاحب, ریسنٹ فیصلہ آیا توہین عدالت کے کیس میں, اس میں چیف جسٹس صاحب نے 248 آرٹیکل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ استثناء نہیں ہے. غالباً وہ 248(1) کا ذکر کر رہے تھے جو 2012 کے توہین عدالت کے قانون میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اور راجہ صاحب کے لیے استثناء دی گئی تھی. آرٹیکل 25 کا بھی ذکر کیا اسی فیصلے کے اندر, اس میں کہا گیا ایکول ٹریٹمنٹ آف لا. if 248(1) is in conflict with article 25 جو ایکول ٹریٹمنٹ آف لا کا کہتا ہے, تو وہ دوسرا بھی اس کے ساتھ میرا خیال ہے جج کر سکتے ہیں. 248(2) کے اندر شاید صدر صاحب کو کہا گیا ہوا کرمنل اور لیگل پاسبلٹی, لیکن ہے پاسبلٹی ہے. جی بڑا واضح ہے. دیکھیں طلعت صاحب, آئین بنانا, قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے, اس کی تشریح سپریم کورٹ کا کام ہے. یہ فکرہ تو میرا خیال ہے پچھلے 40 دنوں میں اتنا ریپیٹ کیا گیا جتنا پچھلے 40 سالوں میں نہیں ریپیٹ کیا گیا ہر چینل کے اوپر. میں اس کو اس لیے ریپیٹ کیا ہے کہ صدر کو استثناء تو حاصل ہے. یہ بات پارلیمنٹ میں جب آپ بحث کریں گے تو یقیناً آرگومنٹ آئے گا کہ حاصل ہے, ہمیں ماننا پڑے گا کہ حاصل ہے. کیوں آپ کو ماننا لیکن اس لیے کہ آئین میں درج ہے, لیکن اس کی صحیح جو تشریح ہے کہ کس حد تک ہے, کہاں تک صدر کے اختیارات ہیں, کہاں آپ کے پر جلتے ہیں, کہاں آپ کے پر نہیں جلتے, یہ فیصلہ تو پھر سپریم کورٹ نہیں کرتا. دیکھیں آپ کی پارٹی جو ہے اس سے پہلے بھی دوسرے معاملات کے اوپر کورٹ میں جا چکی ہے. میمو کے معاملے کے اوپر آپ کی پارٹی پٹیشن لے کے کورٹ کے اندر گئی تھی. اگر استثناء کے معاملے کے اوپر بھی آپ کی پارٹی کورٹ کے اندر لے کے چلی جائے کہ جی کہ سارا ملک جو ہے وہ پریشان ہے, ذرا اس کو بھی ڈیسائیڈ کر دیجئے, مناسب نہیں ہوگا.
لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو آپ کا پریزیڈنٹ بنے تو اس کو بھی آپ کا مکمل استثناء چاہیے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس استثناء سے تو اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے, استثناء ہی ہمیں بہتر ہے. استثناء ہی بخشے اللہ تعالیٰ ہمیں, کیونکہ عہدہ, عزت, صدارت, وزارت وہی ہوتی ہے جو عزت کے ساتھ ہو. جس کے پیچھے لوگ آپ کے پیچھے باتیں کریں, میرا خیال ہے اس عہدے سے اللہ بچا کے ہی رکھے. بہت شکریہ جی. ناظرین, بنیادی معاملہ یہ ہے, یہ پرائم منسٹرز کا معاملہ نہیں ہے, یہ صدر کے استثناء کا معاملہ ہے, اور اس استثناء کے پیچھے جو ہے وہ ملک و قوم کے اس پیسے کا معاملہ ہے جو سوئس اکاؤنٹس کے اندر پڑے. وہ استثناء کا معاملہ بھی وہ نہیں ہے, اصل میں بنیادی طور پہ کرپشن کا معاملہ ہے. بٹ نو بڈی ڈسکسز دس اپ فرنٹ. ہوپ فلی کورٹس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو اصل ایشو ہے وہ ڈیبیٹ ہوگا. ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.